اور بھی قصے ہیں زمانے میں پٹارا کے قصوں کے سوا، اور بھی بہت سارے موضوع ہیں، صرف یہی ایک موضوع رہ گیا ہے۔ میں نے تو آج صبح سے جتنے چینل کھولے ہیں نا، سب پہ ستارہ پٹارا کوثر، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کو یہ کسی اور چیز پہ بات کریں نا۔ مجھے اتنا غصہ آیا ہے، میں نے کہا جو بھی چینل میں کھولتی ہوں یا جو بھی ولاگ دیکھتی ہوں اس میں ان کا ہی قصہ ہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ اتنی اہم شخصیات بنا دیا آپ لوگوں نے ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہو، پھر ان کو قصے بھی ان کی اماں نے یہ کیا، ان کے ابو آئے تو یہ ہوا اور وہ ہوا اور یہ ہوا۔ تو میں کہتی ہوں کہ کوئی اور بات بھی کر لیا کرو، سمجھے نا؟ ان کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ کتنے گھروں میں ڈیورس ہوئی ہے، کتنے گھروں میں تباہیاں مچی ہیں، کتنے گھروں میں پریشانیاں بنی ہیں، اور یہ ویسے کہ ویسے ہیں، نہ ریئیکشن والوں کو کچھ کہتے ہیں، نہ ہیٹرز کو، نہ سپورٹر کو۔ وہ مزے سے اپنی دھن میں مست ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اب انہوں نے دیکھا ہے نا کہ لوگوں نے ہمیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے، تو کوثر کو پھر لے آئے ہیں اپنے کانٹینٹ میں۔ اب کوثر پھر آ گئی ہے، میری سیکنڈ وائف، میری سیکنڈ وائف، ایسے ہی کر رہا ہے وہ سیکنڈ وائف نہ وہ وائف ہے اور نہ وہ تھی، اور آج تک 2-4 مہینے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ 2 بہنوں نے اپنے قصے شروع کر دیے تھے۔ وہ سلمہ نے کہا کہ جی میرے ہسبینڈ کے ساتھ ستارہ نے یہ کر دیا اور ستارہ نے وہ کر دیا، پھر آہستہ آہستہ اب لائیو پہ آنا سارے لوگوں نے شروع کر دیا۔ اور لائیو تو آپ دیکھیں، ویورز دیکھتے ہوں گے، خیر میری بات کو آپ جھٹلائیں گے نہیں، جس بھی لائیو پہ آپ جاتے ہو نا، آپ دیکھو قصہ ان کا ہی ہوتا ہے۔ اور جو ستارہ کی سپورٹر ہے نا، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھ لینا سلمہ کو اب اللہ بیٹی دے گا، اللہ اس کو سزا دے گا، سزا کے طور پہ بیٹی دے گا۔ بیٹی سزا ہے؟ تم لوگ کسی کی بیٹیاں نہیں ہو جو لائف پہ بیٹھی ہوئی اور بکواس کر رہی ہو، ساری رات شروع رہتی ہو۔ پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو عورتیں رات کو لائیو میں بیٹھی ہوتی ہیں، کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ گھروں میں مرد پوچھتے نہیں ہیں ان کو کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اور کہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ دیکھیں، اپنا مرد تو جو ہوتا ہے نا، وہ تو بیوی سے ہر بات، اس کی بات پہ، کام پہ نظر رکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو نصیحت کرتا ہے، اچھا برا بتاتا ہے۔ یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے یہ عورتیں آزاد ہیں، ساری آزاد عورتیں ہیں، اور سب نے اپنی مرضیاں چلائی ہوئی ہیں، سب اپنی اپنی مرضی سے چل رہی ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا دوسروں کو کم از کم تم لوگ اتنا خدا کا خوف کرو کہ تم کہہ رہے ہو کہ سزا کے طور پہ اس کو اللہ بیٹی دے گا، تو بیٹی کوئی سزا نہیں ہے۔ میری بہنوں، میری دوستوں، آپ بھی تو بیٹیاں ہی ہو نا جو بیٹھی ہوئی ہو، میں بھی تو بیٹی ہی ہوں نا جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، تو ہم زحمتے ہیں، ہم دنیا میں زحمت ہیں، تو پھر رحمت کون ہے؟ پہلے تو آپ زحمت ہو نا، جو آ کے بیٹھے ہوئے ہو لائف پہ اور اس کو گالیاں دے رہے ہو اور اس کو کہہ رہے ہو اللہ اس کو بیٹی دے گا، تو آپ لوگ زحمت ہو۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے زحمت تھیں، اپنے شوہروں کے لیے زحمت ہو، پھر تم لوگوں نے جو بچے پیدا کیے ہیں وہ زحمت ہیں۔ خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے، کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے وائی ٹی پہ۔ آپ بے شک دیکھ لیں، آپ صبح سے شام تک سارے چینل کھولیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور کوئی ڈھنگ کی بات نظر آتی نہیں ہے۔ اب بتاؤ نا، لوگ کیا کریں، ہم کیا کریں؟ جس کو دیکھو یہی ویوز لینے کے لیے، ڈالرز کے لیے، اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان کا تو قصہ ہی عجیب ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ کل جو وہ دلبر کی بیگم آئی ہوئی تھی، تو دلبر کا بیٹا بھی وہاں پر تھا، جو اس بیگم میں سے تھا، سمجھ آئیے نا، کیا نام ہے اس کا، عائشہ۔ تو وہ بیچاری اپنے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے ملی ہے، اور ستارہ یاسین نے اس بچے کو بھگا دیا اس کو کہ اپنی ماں سے نہ ملے، اس سے چھینا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کو ڈیورس دی ہوئی ہے، دوسری شادی کی ہوئی ہے، وہ بچہ ان سے چھینا ہوا ہے۔ علی کو وہ ماں تھوڑی دیر کے لیے ملی ہے، بچہ غائب کرا دیا ہے، اس کو کہیں بھیج دیا ہے، وہ بیچاری تھوڑی دیر میں واپس چلی گئی ہے۔ تو خدا کا خوف تو تم لوگوں میں ہے نہیں۔ ادھر وہ شعیب جویریہ لوگوں کا دیکھیں آپ ذرا، میں نے شعیب بھائی کو کل دیکھا تو اتنے پریشان، کہہ رہے تھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے،
شعیب بھائی اتنے مایوس تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس بیوی کو چھوڑ دوں گا. وہ آج ایک ریئیکشن میں دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی پہلی بیوی آ جائے. اصل میں شعیب صاحب نے اس دن بتا دیا تھا کہ میری کوئی 2 بیویاں نہیں ہیں، یہ ہم پرینک کرتے تھے. ہم ویڈیو بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں پرینک کیا کرتے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ میری پہلی بیوی ہے تو اس میں سے ایک بچہ ہے، اور یہ جو زارا ہے ہم نے اڈاپٹ کی ہے. کوئی اڈاپٹ نہیں کی ہے. فلاں سن میں ہماری شادی ہوئی ہے، اگلے سال ہمیں اللہ پاک نے بیٹی دی ہے جو زارا ہے، پھر اس کے بعد یہ ابراہیم پیدا ہوا ہے. کوئی ہماری اڈاپٹڈ بچے نہیں ہیں، اور نہ ہی میری کوئی 2 شادیاں ہیں. میری شادی صرف جویریہ سے ہوئی ہے، اور جویریہ نے کتنا بڑا دھوم اور ادھم مچایا ہے کہ خالی اس نے ویڈیو اگر یہ بنا دی ہے اور گھر گندا نظر آ رہا تھا، اور کسی نے کمنٹس کر دیے ہیں کہ آپ کا گھر گندا ہے، گھر کو صاف کر لیا کریں، تو اتنی سی بات پہ آپ روٹھ کے چلی گئی ہو کہ میرے شوہر نے میرا کچا چٹھا کھولا ہے کہ دیکھو ہمارا گھر گندا ہے. خدا کا خوف نہیں ہے اس میں. اتنے معصوم بچے ہیں، اور ان کی بچی جب اب اس عمر میں ہے کہ اسے ماں کی ضرورت ہے. سمجھ آئیے نا، 8-10 سال کی بچی ہوتی ہے نا، اس کے بعد اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. تو باپ اتنے اچھے طریقے سے ان کو رکھ رہا ہے کہ میں کہتی ہوں آفرین ہے اس باپ پہ کہ جو اپنے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تیار. گھر میں بھی ہر وقت وہ اتنے تیار رہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کے، اور خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. اور شعیب بھائی کو تو میں اتنی دعائیں دیتی ہوں، میں کہتی ہوں بالکل بھائی واقعی باپ ہو تو ایسا. سمجھ آئیے نا، بہت پیارا بھائی ہے، بہت پیارا بھائی ہے ہمارا، بہت اچھا بھائی ہے ہمارا. اللہ پاک اس کو اس کی پریشانیاں دور کرے اور اللہ اسے سکھ دے. اور جویریہ کو چاہیے سوری جی، جویریہ کو چاہیے کہ وہ واپس آ جائے اپنے گھر. اس کو اپنے گھر واپس آ جانا چاہیے اپنے بچوں کی خاطر. اور مجھے پتہ ہے کہ شعیب نے بھی اسے کچھ نہیں کہنا، وہ بڑا اچھے دل کا اور کھلے دل کا اور اتنا پیارا بندہ ہے. تم اس کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی نا تو کہیں اور جاؤ گی تو وہاں تمہیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ تمہارے بچے پیچھے ہیں. تو اپنے بچوں کا خیال کرو اور خدا کا خوف کرو. اور جویریہ تم واپس آ جاؤ، میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں. اور شعیب سے بھی میں کہتی ہوں کہ بھائی میرے تم اس طرح کرو کہ لے آؤ اس کو جا کے. ان بچوں کی خاطر جو مایوس ہو گئے ہیں، جو اب تو بچوں کی صحت بن گئی ہے. جب بچے پہلے میں دیکھتی تھی تو ایسے رلے ہوئے ہوتے تھے اور کھلے ہوئے اور ماڑے ماڑے کپڑے پہنے ہوئے اور ایسے. اب تو وہ ویل ڈریس رکھتا ہے اپنے بچوں کو. تو کب تک وہ تو تنہا نہیں رہے گا، وہ تو سال میں 6 مہینے میں پھر شادی کر لے گا. تو ان بچوں بیچاروں کا کیا ہوگا؟ اور وہ کل بتا رہا تھا کہ فون کرتی ہے کئی مہینے میں 1 آدھ بار فون کرتی ہے. اگر بچے اٹھاتے، پہلے تو بچے کہتے ہیں ہمیں بات ہی نہیں کرنی مما سے، اور اگر میں کہتا ہوں نا کہ بات کر لو تو جیسے ہی وہ فون اٹھاتے ہیں تو کہتی ہے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ باپ بیٹھا ہوا ہے، تمہارا باپ ڈائریکشن دے رہا ہے، باپ تمہیں سکھا رہا ہے، تم ایسے کہہ رہے ہو. تو غلط بات ہے نا. سبق دیکھو، عورت جب گھر سے روٹھ کے ہی چلی جاتی ہے، چلو جائز طریقے سے ہی روٹھ کے چلی جاتی ہے، اس کی غلطی نہیں بھی ہوتی، تو کچھ دنوں بعد اس سے خود احساس ہوتا ہے کہ گھر تو میرا وہ ہے نا، یہ میرا گھر تو نہیں ہے نا، یہ میرے بھائیوں کا گھر ہے، یہ میری ماں کا گھر ہے، یہ میرے باپ کا گھر ہے. میرا اپنا گھر وہ ہے جہاں میرے بچے ہیں. پھر اگر بچے اس کے ساتھ ہوتے تو اور بات تھی. بچے باپ کو دے گئی ہے، وہ بڑی چلاکی سے دے گئی ہے. اس کو پتہ تھا نا کہ یہ سنبھالے گا، پریشان ہوگا اس کو پریشان کرنے کے لیے. تو اس طرح نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوگا. اس طرح اگر آپ کرو گے نا تو اللہ پاک ناراض ہو جائے گا. مرد کے لیے اللہ پاک نے آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرتی عورت. تو اتنے اونچے مقام پر جب مرد فائز ہے تو تم کس طرح اس کا مقابلہ کر رہی ہو؟ خدا کا خوف کرو اور اپنے گھر واپس آ جاؤ. اور ان ستارہ پٹارہ کو سارے، میں تو یوٹیوبرز سے کہوں گی، سارے ولاگز جو بناتے ہیں یا جنہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، ستارہ کے علاوہ کوئی اور موضوع بھی چھیڑ دیا کریں. سمجھ آئیے؟ ستارہ جب سعودی عرب گئی تھی، جب تو وہ ابا نہیں تھے، وہ چچا وہ کہاں تھے؟ اب وہ آئے ہیں تو ان کو
سلما نے جیکٹ خرید کے دی ہے، اس دن دکھا رہے تھے ولاگ میں، میں نے دیکھا ہے سلما نے جیکٹ خرید کے دی ہے اور سلما نے ان کو کپڑے خرید کے دیے ہیں. جب یہاں آئے ہیں تو سردی میں، کل یا پرسوں پتہ نہیں، میں نے ولاگ میں دیکھا سردی میں وہ جیکٹ پہن رہے. ہو پرانی جیکٹ نکل آئی، دیکھیں آپ کو پوری ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نیو لگ رہی ہے، دیکھیں نا کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے. یہ پیٹی میں نے کھولی تھی. آپ سوچو کہ جب ولاگ میں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی اپنی بہو اور بیٹی نے لے کے اس کو دی ہے، آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ پیٹی سے نکل آئی ہے، وہ پرانی ہے؟ یعنی کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو نکال دیا ان کو، بڈھے کو نکالا نہیں ہے، ان کے اقامے ختم ہو گئے تھے اور یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے ستارہ نے کوئی کاغذات وغیرہ مکمل کرا کے کچھ کر کے تو ان کو یہاں بلا لیا، ورنہ وہ سعودیہ میں اب رہنے جوگے نہیں تھے، انہوں نے نہیں نکالا. تو اتنی غلط باتیں نہ کرو، کچھ سوچو، اللہ کا خوف کرو بھائی. بڑا ڈرامہ، کیا کہتے ہیں، کریٹ کرنے والی پوری فیملی، ان سے جتنے ڈرامے مرضی ہے بنوا لو. میں کہتی ہوں وہ جو ہے نا میڈیا والے، وہ ان سے رابطہ کریں، پروڈکشن والے، وہ جو ڈرامے بناتے ہیں اور فلمیں بناتے ہیں، ڈائریکٹر اور فلم ساز، وہ ان سے رابطہ قائم کریں اور ان سے ڈرامے لکھوائیں، اور واقعی یہ بہت اچھا کما لیں گے، یوٹیوب سے زیادہ کما لیں گے. تو ویورز لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور میری ہیلپ کیا کریں. آپ تو بالکل بھی، آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. تو میری تو روزانہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے